وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 106۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے رخ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 106۔ ان فی ھذا، بے شک اس میں لبلاغن، ایک پیغام ہے، لقوم عابدین، میرے ان بندوں کے لیے جو میری بندگی کرتے ہیں۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھجوایا ہے آپ کو، الا رحمتاً، مگر رحمت بنا کے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت ہے یا جو گزشتہ سبق تھا وہ یہ تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میری جو نیک بندے ہیں وہ اس زمین کے وارث ہوں گے، یہ میری پالیسی ہے۔ سامعین کرام دیکھیں تھوڑا سا، اصل میں یہ قرآن کا ہر مضمون جو ہے وہ غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، فکر کریں، اس سے وہ مطلب جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس سے ہم اخذ کریں کہ اس میں کیا پیغام ہے۔ جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں پیغام بہت بڑا پیغام ہے۔ آج جو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے نا، ان فی ھذا لبلاغن، اس میں ایک پیغام ہے، لقوم عابدین، میرے عبادت گزار بندے جو ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے سامنے کرام؟ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں تو اس پیغام کو کوئی یعنی محسوس ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں، پیغامبر اور پیغام، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ تو پیغام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر اس مضمون میں جو ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس مضمون میں پیغام یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کی حکومت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نیک بندوں کی حکومت چاہتا ہے۔ اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی زمین کا انتظام اور انصرام، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک پیغام ہے، ان فی ھذا لبلاغن، یہ ایک پیغام ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں؟
اول تو ہمیں اپنی نجات کی فکر نہیں ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ ہمیں اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی پر یعنی حیات بعد موت پہ یقین نہیں ہے۔ تو جب یقین نہیں ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ جو آج ہو رہا ہے، ہم تو دیکھیں ہم آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسا ماحول ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری تمام نگاہیں جو ہیں وہ ظاہر کی طرف ہیں، ظاہر کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، اور باطن سے ہم غافل ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو اس کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں، لیکن باطن سے یہ بے خبر ہے، غافل ہے۔ اور یہ جو ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں اس میں تو غفلت کی بات جو ہے وہ 2 مرتبہ ابھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ شروع میں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے، لاہیتم کو دل بے پرواہ ان کے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، جب وہ سچا وعدہ آئے گا تو آنکھیں ظالموں کی، کافروں کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ یعنی بالکل آنکھیں انسان مکر لے نا، آنکھیں کھول لے ایسے کوئی حیرت ناک چیز ہو، تو پھر وہ یہ کہیں گے، مان لیں گے کہ ہم تو اس دن سے غفلت میں تھے، لیکن ہم ہی ظالم تھے، ظلم تو ہم نے خود اپنے اوپر کیا۔ تو قد کننا فی غفلت من ھذا، تو آج بھی سامعین کرام یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس غفلت یعنی غفلت کے دائرہ کار میں، یعنی غافل لوگوں کے دائرہ کار میں ہم بھی آتے ہیں سامعین کرام۔ اب یہ دیکھیں نا، اتنی اہم بات ہے، مثال کے طور پہ یہی جو گزشتہ درس تھا اور آج کا درس ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یہ کھلا پیغام ہے لیکن میرے نیک بندوں کے لیے ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، میرے نیک بندوں کے لیے۔ اب نیک بندے ہیں کہاں؟ یہ بات بھی قابل توجہ ہے، ہوں گے لیکن وہ انفرادی طور پہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں لیکن وہ انفرادی حیثیت میں ہیں، یعنی کوئی ایک جماعت نہیں ہے، اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر کوئی ایک جماعت نہیں ہے، اور جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی ڈیڑھ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے گتم گتا ہے کہ بھئی تمہارا تو یہ مسلک ہو گیا لیکن ہمارا یہ مسلک ہے، اور پھر آپس میں انتشار کی ایک کیفیت ہے، باہمی فرقوں میں ایک انتشار کی کیفیت ہے سامعین کرام، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کی گنجائش تو نکل سکتی ہے سامعین کرام، اصحاب کرام میں بھی بعض باتوں میں اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن یعنی اس کی اختلاف کی وجہ سے انتشار یا جنگ و جدال کا باعث تو نہیں بن سکتا تھا، یعنی یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت جو ہے وہ نہیں ہے، پھر مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، انفرادی طور پہ ہیں، یقیناً ہے، انفرادی طور پہ ہیں، اور یہ ایک جماعت کی شکل نہیں اختیار کر رہے۔ مسلمانوں کا آج دیکھیں نا، مجھے آپ ایک امیر کا نام لے دیں، حضرت عمر کا تو وہ مشہور مقولہ ہے اور ایک قانون کی حیثیت ہے کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، جماعت ہو نہیں سکتی امیر کے بغیر، امیر ہو نہیں سکتا جب تک اس کی اطاعت نہیں کی جائے۔ آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی جماعت کا نام لے دیں جو ہر قسم کی تفرقہ بازی سے بالا تر ہو، اور آپ مجھے اس کے امیر کا نام بتا دیں
مجھے اس کی اطاعت دکھا دیں۔ ایسی تو نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا جو ہے نہ جماعت ہے نہ اس کا امیر ہے، تو یہ ہم تو ایک غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے چند ظاہری باتوں پہ اس نے تکیہ کر لیا ہے، اور پھر وہ باقی جو ضروریات دین ہیں ہم اس سے غافل ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے سامنے کرام۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ھذا لبلاغ، اس میں ایک پیغام ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے سورہ انبیاء کے 105 نمبر آیت کو ایک پیغام سمجھ کے قبول کر لیا ہے، یا ایک نیک بندوں کی؟ دیکھیں، زمین کے وارث ہم نے جو سبق پڑھا تھا گزشتہ، اس میں یہ ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، لیکن کتنے لوگ جو ہیں اس یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے، یعنی خلافت کے اہل بن رہے ہیں، پھر اللہ کے حکم کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے کون سی جماعت ہے جنہوں نے یکجا ہو گئی ہے، متحد ہو گئی ہے، اپنے لیے امیر چن لیا ہے اور امیر کی اطاعت میں ہے، اور وہ باطل سے ٹکرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہاں تو مسلمان جو ہے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے سامعین کرام، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ عراق یہ ایران کی اور سعودی عرب کی آپ مخالفت کو دیکھ لیں، یعنی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر سعودی عرب جو ہے یمن میں نبرد آزما ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کے خلاف۔ یہ بات نہیں ہے، تھوڑا سا بس میں اس میں اتنی تفصیل نہیں چاہ رہا، لیکن یہ آج کی جو آیت ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، دیکھیں عبادی الصالحون گزشتہ آیت، لقوم عابدین آج کی آیت، اس میں فرق تو کچھ نہیں ہے۔ جو بھی صالح بندہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا، ہر بندگی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی وہ صالحین میں سے شمار ہوگا، اس کا بات ایک ہی ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لبلاغ، اس میں ایک پیغام ہے۔ اب وہ پیغام بہرحال آگے چلتے ہیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سراسر رحمت ہے، اللہ کی رحمت اپنے اللہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے۔ پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ میں مختصر باتیں کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو جو پیدا کیا ہے نا، یہ اس کا پیار تھا، اس کی محبت تھی، اس کی چاہت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو غضب کے لیے نہیں پیدا کیا، رحم کے لیے پیدا کیا، کہ یہ تمام انسان میرے سامنے سر جھکا کے میری رحمت کے حقدار بن جائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دیکھیں رحمت پہ میں بات کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہونا یہ چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تمام بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، رحمت کے پروں کا سایہ ہم پہ ہمارے اوپر کر دے۔ اسی لیے تو اس نے ہدایت بھجوائی ہے، اسی لیے تو اس نے پیغمبران کرام کو بھجوایا ہے، اور تمام سہولتیں ہیں، اسی لیے دین کو ہماری فطرت بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نچاور کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک ایسی ہستی کو بھجوایا ہے جو کہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ تو رحمت کا باعث ہیں، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف، خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی جو بھی ان کو قبول کر لے گا دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور ان کی اتباع شروع کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ سامنے کرام
ہم تو دیکھیں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، آسائشات ڈھونڈتے ہیں اور آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل آسانی تو وہ دین میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کے آئے ہیں۔ اصل آسانی تو اس اسوہ حسنہ کے اختیار کرنے میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہاں جو آیت نمبر 107 ہے سورہ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب دیکھیں ایک مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال، ادنا سی مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ غریب ہیں، مثال کے طور پہ غریب ہیں، تو دو ایسے اشخاص ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ایک بخیل ہے، کنجوس ہے، سخت دل ہے، لیکن دوسرا جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، سخی ہے۔ تو لوگ کس کے پاس جائیں گے بتائیے؟ وہ جو سخی ہے، جو سخی داتا ہے، جو رحم دل ہے، جو نیک دل ہے، اس کے پاس جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوقات کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھجوایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو جنت کی طرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ پھر سراسر سلامتی ہے اور رحمت ہے۔ تو حضور کا جو حضور جو تشریف لائے ہیں اس ہمارے پاس، تو یہ تو اللہ تعالیٰ وہ باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھجوایا ہے۔ دیکھیں یہ آیات جو نازل ہو رہی تھیں، آپ اس کا شان نزول دیکھیں اور وہ حالات دیکھیں کہ جب مشرکوں کی طرف سے بھرپور مخالفت ہو رہی تھی۔ 890 اس کا شان نزول ہے، نزول کا وقت ہے اس سورہ انبیاء کا۔ اور مشرک جو ہے مشرک لوگ جو ہیں، کافر اور مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے، ان کی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ہجرت حبشہ جو ہے وہ ہو چکی ہے سامنے کرام، اور لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، لیکن دیکھیں نا یہ کتنی تعجب والی بات ہے کہ ایک شخص آپ کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، آپ کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی سے آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور سامعین کرام، کچھ یہ صورتحال صرف وہاں نہیں تھی، آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ دیکھیں اسلام سراسر امن کا پیغام ہمیں دیتا ہے، سلامتی ہے، اور اس کے مان لینے سے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ سامعین کرام یہ میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جس نے بھی سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا کو وہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً یا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ تو اب حضور دیکھیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو ہیں نا، اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم امت اجابت ہیں۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت اجابت ہیں، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ یہ قبول کرنا کیسا قبول کرنا ہے سامعین کرام، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے، ان کے اسوہ حسنہ سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے، ان کی دعوت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن دیکھیں ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر کے، ٹھیک ہے ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، عملی طور پہ حضور کی دعوت کو ہم نے رد کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ہم نے رد کر دیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ یہاں دوزخ میں اپنے لیے سیٹ پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری دوزخ میں سیٹ پکی ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے، آپ تو آخرت تو ہماری یعنی ہمارے یقین کے دائرے سے باہر ہے، آخرت تو نہیں، دنیا کو دیکھو، دنیا کو جمع کرو، دنیا کو دیکھو، دنیا میں خوشحالیاں تلاش کرو، تو وہ ہماری ایک وہ چیز بن گئی ہے سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا ذرا اچھے طریقے سے غور سے اس پہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، لیکن کیا ہم یعنی ان کی ہستی سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے سامنے کرام کہ ہم ان کی جو حیثیت ہے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، لیکن کیا ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد بنانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ ہی کو چاہتے ہیں؟ نہیں، ہماری چاہتیں تو اور بھی ہیں سامنے کا۔ اور دیکھیں لوگوں کی عام چاہت جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ہے، اللہ کی چاہت، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ جو ہمارا روٹین ہے یا جو ہماری کوششیں ہیں، ان میں اس چیز کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، اور یہ وہ وقت آنے والا ہے سامعین کرام بہت جلد کہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیفیت جو ہے وہ تو غضب والی ہوگی، کیونکہ کافر زنور جلالی میں، مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد۔ کافر اور مسلمان دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ کے جمال کا سامنا کریں گے، اور جو کافر ہیں اللہ کے جلال کا سامنا کریں گے۔ لیکن کافر کون ہے سامنے کرام؟ وہ جنہوں نے رسول کی دعوت سے انکار کر دیا، وہ جنہوں نے اللہ کو مقصود حیات بنانے سے عملاً انکار کر دیا، وہ جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی سے۔ کیا آپ دیکھیں آج ایسی صورتحال نہیں ہے؟ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم ان کو فالو نہ کر کے، ان کے پیغام کو قبول نہ کر کے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غصے کا مستحق بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے نا کہ کیسے یعنی نجات جو ہے کیسے ممکن ہوگی؟ یہ آیت جو ہے نا تھوڑا سا آپ یہ 2-3 آیات جو ہیں یہ ذرا آپ پڑھیں۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ نظام جو ہے میں لپیٹ دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ بھئی تم یعنی اللہ کے حکم کو زمین پر غالب کرنے کی کوشش کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ یہ تو میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور اس میں ایک پیغام ہے، اللہ کے بندگی کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور اے رسول آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سامعین کرام اس وقت جو لوگ یعنی جس ماحول میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ تھے، اور آج بھی یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے عملاً رخ پھیر لیا ہے سامعین کرام، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے الہ واحد، اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو پھر مناسب بات نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی نعمتیں ہیں اس کا ہم شکریہ حقیقی طور پہ نہیں ادا کر رہے۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ ترجمہ سنا دیجیے۔ ان فی ھذا، اس میں یقیناً ایک پیغام ہے لقوم عابدین، جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ کو لیکن تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ Indeed, in this is a message for people who worship. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ We did not send you except as mercy to mankind. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔